اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کو اولادیں دی ہیں، یہ اولاد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ان سے پوچھو جو اولاد سے محروم ہے، اولاد کی قدر ان سے پوچھو۔ ان سے پوچھو جن کو اللہ نے، جن کی جھولی خالی رکھی ہے۔ اس لیے اولاد اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کو سدھارنے، سنبھالنے اور ان کو نیک بنانے اور ان کی تعلیم اور تربیت، بہترین تعلیم و تربیت، یہ والدین کا فریضہ ہے۔ یہ تمہارا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے ہمیں اس فریضے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ، اپنے بیوی اور بچوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ۔ اللہ نے ہمیں متوجہ کیا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اپنی اولادوں کے لیے فکر مند رہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، وہ کہتے ہیں اللہ ہماری نسلوں کو نیک بنا، صالح بنا، ہماری دنیا آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ یوں بھی دعا کرو۔ آپ نماز میں روز پڑھتے ہیں، نماز کے آخر میں یہ دعا مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پڑھتے ہو نا نماز میں یہ دعا؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاة، یا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، میری اولادوں کو بھی پکا نمازی بنا، نماز ادا کرنے والا بنا۔ یہ دعا کرنے کا حکم ہے۔ اولاد کی اصلاح کے لیے دعا اور محنت دونوں کا فریضہ ذمہ لگایا گیا والدین کے۔ ایک جگہ فرمایا اللہ کے نیک بندوں کی یہ بھی دعا قرآن نے ذکر کی، اور مفسرین کہتے ہیں یہ دعا ہے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ دعا قرآن نے سکھائی کہ جو فرما بردار ماں باپ کا فرما بردار بیٹا ہے، مؤمن اور موحد اولاد ہے، وہ اللہ سے یوں دعا کرتی ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت، یا اللہ میرے نصیب میں کر میں تیرا شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں پر جو تو نے مجھ پر کی، میرے ماں باپ پر کی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَى، اللہ مجھے ایسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو۔ اپنے لیے دعا آ گئی، شکر کی دعا آ گئی، نیک اعمال کی دعا آ گئی، والدین کے لیے دعا آ گئی، اب آگے اولاد کا نمبر ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، الہ العالمین میری اولاد کی بھی اصلاح فرما، میرے بچوں کی بھی اصلاح فرما، میری بیٹیوں کی بھی اصلاح فرما۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میرے گناہوں کی نحوست میری اولاد پہ نہ پڑے۔ یاد رکھو ماں باپ کے گناہ اولادوں میں منتقل ہوتے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک اور صالح بنے، محدث اور مفسر بنے،
تو اسے چاہیے وہ خود بھی نیک بنے، خود بھی نمازی بنے۔ چاہتے ہو کہ میری بیٹی با حیا بنے، با شرم بنے، عفت معاب بنے، اس کے کردار پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، خود بھی با کردار بنو۔ أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم